دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے بہتر نعم البدل مل جائے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال دی جائے گی، اس کا اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ اللہ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ کیا دعا ہاتھ پھیلا کر مانگ لینی چاہیے؟ جی جس طرح مرضی مانگیں، ہاتھ جوڑ کے پھیلا کے، بیسیکلی ایک سمبل ہے اپنی عاجزی کے اظہار کا، اور دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، غنی ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے نا تو اسے میں ضرور عطا کروں۔ لیکن وہ پھر تفصیل آئی ہے جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں، کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے بہتر نعم البدل مل جائے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال دی جائے گی، اس کا اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ اللہ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سنی جائے تو وہ جب خوشحال ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرے۔ ہم نے ایویں آپ کو صبح شام کے اذکار دے دیے، یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس میں وہ ساری دعائیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے استمداد کی ہوئی ہے، حاجت روائی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ البتہ دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کا پروٹوکول ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، لیکن اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، اسی لیے مشکات شریف میں جب یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد کے ریفرنس سے تو ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹو الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو اینڈ پہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اس کی سند بالکل درست ہے، بلکہ مسلمانوں کا عملی تواتر ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں عملی تواتر اور اجماع جو ہے یہ حدیث سے بھی بڑی دلیل ہے۔ امام شافعی کا قول ہے مسلمانوں نے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرے تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، اس حدیث کی سند کے اوپر علماء عرب نے اعتراض کیا، چونکہ وہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ ہم نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن فلیح، وہ ضعیف ہے راوی، حالانکہ یہ راوی وہ ہے جس سے صحیح بخاری میں 12 حدیثیں ہیں کم از کم۔ ہمیں وہ عرب سے کسی نے بھیجا کہ جی وہ ہمارے استاد تو کہہ رہے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ راوی ہے۔ میں نے پھر وہ مکتبۃ شاملہ میں ڈال کے ان کو 12 روایتیں بخاری سے نکال کے بھیجی۔ میں نے کہا اب بخاری کی بھی یہ 12 حدیثیں ضعیف ہیں، اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے۔ لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث مکتب کے لوگ ہیں وہ اس گندگی سے دور ہیں، اس لیے دارالسلام والوں نے جب نماز نبوی چھاپی ہے نا اس میں انہوں نے دعا والے چیپٹر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ دعا میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے، اور یہی روایت دی ہے الادب المفرد والی۔ ازدواجی تعلق کے لیے کیا دعا کا پڑھنا لازمی ہے؟ اور کون سی دعا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اگر نہ پڑھی جائے تو شیطان بھی درمیان میں حائل ہوگا۔ جی شیطان تو باقی کاموں میں بھی حائل ہوتا ہے، تو باقی شیطان کو بھگانے کے لیے آپ نے دعا پڑھنی ہے، باقی جنرل دعا بھی تو ہے نا۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شیطان کے اگینسٹ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جاتا ہے شام تک، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے قلعے میں۔ کسی کی غلطی پر اسے بد دعا دے سکتے ہیں؟ یہ تو جنرل آپ نے لکھا ہے، غلطی پر بد دعا دینے کی بجائے اس کی اصلاح کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اصلاح نہیں ہوتی اور آپ وکٹم ہیں اس کے، پھر آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں، لعنت نہ بھیجیں، بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ کے حضور اجر پکا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سورۃ النساء میں ہے پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شخص کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔
معاشرے میں مقدس اوراق کی بے حرمتی میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے، روزانہ لیکچر سن کر آخرت اورینٹڈ ہونے کی خواہش بڑھتی ہے، مگر وہی کا وہی رہتا ہوں، کیا کروں؟ کیا اب آپ نے اڑنا ہے؟ وہی کا وہی رہتا ہوں سے مراد کیا کرنا ہے اب آگے؟ مطلب فرائض کے اوپر پابندی ہے، بس ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہر بندے کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو گیون ریسورسز حالات اور واقعات دیے ہیں اس کے اندر وہ دین کا کام کرے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار بن جائے گا، ہر شخص جو ہے وہ احمد دیداد بن جائے گا یا مولانا مودودی بن جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں اپنے حلقہ اثر میں جہاں جہاں بات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے نا، اس کو آپ نے ضرور مینج کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ جس طرح دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، پیسہ بھی مؤمن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عثمان نے نوافل پڑھ کے جنت نہیں لی 3 دفعہ، پیسے خرچ کے لیے، چاہے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کرنا ہو، خواہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدنا ہو، اور خواہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مجاہدین کے لیے سامان میسر کروانا ہو۔ یہ تینوں ان کو خوشخبریاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے عوض ملی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پیسہ خرچ کیے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ البتہ کم پیسہ خرچ کر کے اگر کوئی شخص لیپ ٹاپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کرواتا ہے، ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن تو بہرحال پھر بھی آپ کو لینا پڑے گا، ڈیوائس تو پھر بھی لینی پڑے گی، چند ایک سافٹ ویئر چلانا تو پھر بھی آپ کو سیکھنے ہی پڑیں گے۔ تو معمولی ریسورسز کے اندر بھی آج کام ہو سکتا ہے جو پہلے نہیں ہو سکتا تھا، آج ہو سکتا ہے۔ اس وقت آلموسٹ 2.25 لاکھ کا سیٹ ہے دارالاسلام کا کتب ستہ کا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، لیکن آپ ہماری ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں، 6 کی 6 کتابیں، کدھر 2.25 لاکھ اور کدھر وہ کسی کو امیج بھیجنا ہے حدیث کا، وہ آپ بھیج سکتے ہیں اس میں سے لے کے، تو بہت آسان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جو آپ کو حالات و واقعات ملے ہیں اس کے اندر آپ پرفارم کریں۔